أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل اور خاص رحمت نال سانو ایمان دی دولت عطا فرمائی. ایمان سلامت، سب کچھ سلامت. ایمان والے بندے دا ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ پختہ عقیدہ ہوندہ ہے کہ عطا کرن والی ذات صرف اللہ دی ذات. معبود الہ داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بڑھان والا بیٹے بیٹے دینے والا اکو اللہ ہے. وہ نہ دے تے کائنات دی کوئی قوت کچھ نہیں دے سکتی، اور اللہ دے تے کائنات دی کوئی قوت روک نہیں سکتی. وہ اپنی مرضی دا مالک ہے. اللہ الصمد دی شان. وہ دین تے آئے تے دشمنانو اینی پتر دے چڑھے، اینی اولاد دے چڑھے کہ آکھن یا اللہ بس کر. نہ دے تے اپنے مقرب بندے انہوں نہ دے.
بے شمار واقعات قرآن موجود ہیں. انبیاء دیا دعاواں دا ذکر قرآن موجود. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، انہاں جو اولو العزم پیغمبر، بڑیاں عظمتہ والا پیغمبر، اس کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کل جس دی یاد نو تازہ کیتا جائے گا، کروڑا دی تعداد فرزندان توحید و سنت اللہ دے دربار قربانی دا نظرانہ پیش کرنے. اللہ سب دیاں قربانیاں قبول فرمائے. بندہ شادی تو بعد سب تو بڑی بندے دی تمنا ہوندی ہے انسان دی کہ میرے گھر، میرے آنگن، میرے ویڑے اندر اولاد والا پھول کھڑے. اور یہ تمنا انبیاء دی بھی سی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کو بیٹا مانگ رہے ہیں. کہتے کو اللہ کو بیٹا مانگ رہے ہیں. خود خلیل ہو کے جلیل کو مانگ کے دس رہے ہیں. خلیل اپنی جگہ تے، جلیل اپنی جگہ تے. خلیل دا کام میں منگنا، جلیل دا کام میں دینا. 80 سال ہو گئے منگ دیا. کنے 80 سال ہو گئے منگ دیا. داڑھی میں سفیدی آ گئی. کمال ہے کہ ایک دن بھی مایوس نہیں ہوئے. ایک دن بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوئے بھی تیرے کو تے مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، چلو کسی بابے دے دربار تے جا کے پلو بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ تو کم بڑھ جائے. ابراہیم نے بھی پتا سی جننے بابے بھی ہیں نا وہ بھی تھے، وہ تو کوئی منگ دے نہیں. بندہ بعض اوقات کمزوری دی وجہ تو، ناقص عقیدے دی وجہ تو اینا کمزور ہو جاندہ ہے کہ پھر اللہ کو منگدہ ہے. 2-4 سال منگدہ رہا، نہیں گل بڑی. کسی دسیا یار چاہنگے ایک بابا ہے جدہ نام سلطان باوے، او تھے ایک بیری دا درخت ہے، او دے تھلے بندہ دوپٹہ بھی چھال ہے یا چادر بھی چھال ہے. بیر ڈگ پوے کپڑے تا پتر مل دے، پتہ ڈگ پوے تے تھی مل دیئے. چال ذرا او تھے کپڑا پلو بھی چھال. میں اپنے اکھانا دیکھنے لوگ بڑے بڑے سمجھدار بندے ہوتے ہیں، کپڑا بچھا کے بیٹھے نے. پیر ڈگیا تے پتر ہوئے گا، پتہ ڈگیا تے تی ہوئے گی. یقین بنایا. میرا خیال ہے اللہ مشکراندہ ہوئے گا، واہ بھائی واہ میری ذات تے یقین نہیں ہے. ایک نہیں منیا تے میری قدرت نہیں منیا. جت منن تے آیا تے میری درخت نہ من گیا. رب رسے مت خسے. اچھا اللہ بے نیاز دے جڑے بتاں پہ پوچھ دے نہیں انہوں نے بھی دے ہی چھڑ دے. جڑے درختان پوچھ دے نہیں انہوں نے دے ہی چھڑ دے. تو قیامت والدین پھر پوچھے گا کہ میں نو چھوڑ کے بیریوں کو لو منگڑ والے آج سادنا انہوں نے تیری سفارش کرنا. ایک دن بھی خلیل نے مایوسی دا اظہار نہیں کیتا. قرآن انہاں دی دعا نو ذکر کردہ ہے. دعا دا بھی ذکر قرآن ہے، یعنی خلیل دی دعا دا ذکر بھی قرآن ہے، اللہ دی عطا دا ذکر بھی قرآن ہے. کیا کمال لال منگے ابراہیم علیہ السلام.
اللہ دا قرآن اعلان کر دے ربی حبلی من الصالحین زور نال کہہ چھڑو ربی حبلی من الصالحین ذرا ابراہیم دی دعا دا انداز دیکھو کتوں پہ پکار دینے رب حبلی اے میرے پالن والے اے میری پرورش کرن والے اے میری مینوں روزی دین والے میرے مالک تے میرے خالق رب حبلی من الصالحین اللہ منو بیٹا عطا کر فقط بیٹا نہیں منگیا فقط پتر نہیں منگیا اگے نال شرط بھی لائیے من الصالحین اللہ نیک ہووے نیکو کاران دے وچو ہووے اللہ فرما بردار دے تے فرما برداران دے وچو ہووے اللہ صالح دے تے صالحین دے وچو ہووے فقط بندے پتر منگ دینے وڈے ہو کے باپ دا نام بھی برباد کر دینے پتر چور بن جائے باپ بدنام ہو جاندہ ہے پتر زانی ہووے باپ بدنام ہو جاندہ ہے پتر راسا گیر ہووے باپ بدنام ہو جاندہ ہے پتر ڈاکو بن جائے تے باپ بدنام ہو جاندہ ہے پتر ظالم ہووے تے باپ بدنام ہو جاندہ ہے ابراہیم کہندے نے یا اللہ دیویں تے نیک دیویں اللہ بیٹا ہووے تے نیک ہووے اللہ بیٹا ہووے تے فرما بردار ہووے عبادت وچ تیری تینوں راضی کرے خدمت وچ مینوں راضی کرے حبلی من الصالحین اللہ نیکو کارا وچو دے اللہ دی رحمت موج وچ آئیے فرمایا فبشرنا ہو بے غلام حلیم ابراہیم تو نیک منگیا ہے میں حلیم دیاں گا سارے سبحان اللہ آنکھوں گے تے قرآن دا نقطہ کھلے گا ابراہیم دعا پہ منگ دینے اللہ نیک ہووے اللہ فرماتا ہے نہیں 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 فبشرناہو بغلام حلیم اساں تینوں ایسا بیٹا دیاں گے جڑا بردبار ہوئے گا حوصلے وچ پہاڑ ہوئے گا بڑا حلیم ہوئے گا اللہ صالح تے حلیم کی پر کے اللہ فرماتا ہے پتر جیڑا بھی نیک ہوئے 5 ٹائم دا نمازی ہوئے تہجد گزار ہوئے حیادار ہوئے وفادار ہوئے اللہ دی عبادت 24 گھنٹے گزار دا ہوئے لیکن جیڑا بھی نیک پتر ہوئے کہ باپ کوئے نمہ پہ جا میں تیری گردن تے چھری چلانی ہے کہے گا ابا جی خیر ہے بھلا پتران دی گردن تے بھی پیو چھری چلان دینے ابراہیم میں انجدہ حلیم دیاں گا یہ میں تنو آکھو دی گردن تے چھری چلا تو چھری چلائیں گا میں بول پواں گا انہیں کوئی نہیں بولنا او گردن تھلے چھری تھلے گردن رکھ دیوے گا تے کہے گا ابو جلدی چلانا ایڈا حوصلے والا ہوئے گا ایڈیاں ہمتاں والا ہوئے گا اتنی بردباری والا ہوئے گا اتنی انکساری والا ہوئے گا اتنا تابعدار ہوئے گا اتنا وفادار ہوئے گا اتنا عبادت گزار ہوئے گا پتر تیرا ہوئے گا رسول میرا ہوئے گا پتر تیرا ہوئے گا اس اسماعیل وچو میں اجدہ ایک ہیرا تے لال پیدا کرانگا جنہوں محمد تے احمد تے عاقب تے حاشر تے ناشر مزمل مدثر طاہا تے یاسین تے بدر الدجا
ذات شمس الضحا خیر الورا بلغ العلا کشف الدجا لا يمکن الثنا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کائنات دے امام جگاں دے سلطان بدر منیر پیران پیر اشارہ کرے تے چنو دے وے چیر والضحا دا چہرہ واللیل دیاں دلفاں ما داغل بسر دیاں کھیاں علم نشرہ دا سینہ ختم نبوت دا تاج عرشان دا میراج ہوئے گا اسماعیل وچو میلاد بولے نہیں تو سی جا میں اسماعیل وچو ایسا ہیرا پیدا کرانگا کہ جس تو بعد قیامت تک کسے اور نبی دی ضرورت بھی نہیں رہے گی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللہ بیٹا دیتا اللہ نے دیتا اللہ دیتا تو اسی بھی ماحول وچ رہندے ہو لوگ بڑے بڑے پتروں دا نام رکھ دیں تو اسی بھی کیا ہونا جی یہ پیران دیتا ہے جی بھئی پیرانو کہنا دیتا ہے ناراض ہو گئے ہو یاد پیرانو کون دیندہ ہے تھوڑے بولے ہو چلو جنہ دا عقیدہ ہو بولو باقی نہ بولو یعنی اللہ دیتے بولو پیران دیتے نہ بولو پیرانو بھی اللہ دیندہ ہے پیر بھی اللہ دے محتاج وزیر بھی اللہ دے محتاج بادشاہ بھی اللہ دے محتاج ہر کوئی فقیر ساری کائنات دا کلہ داتا ہے تے آواز نہیں آ رہی یار اللہ دا نام لیں دے مزہ نہیں ہوندہ اللہ ہے تے کلہ ہے اللہ نے دیتا اللہ دیتا اللہ دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت ہو گئی حضرت ابراہیم دوڑ کے آئے نے آکے اپنے لخت جگر نو چکیا سینے نہ لایا اور میرے والے اکھنا مزہ آئے گا اللہ اس تیرے نام دی برکت نال جنہیں بیمار بیٹھے نے سب نو شفا عطا فرمائے جنہیں بے روزگار نے سب نو حلال دی روزی عطا فرمائے جنہیں پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو چکیا تو چک کے سینے نہ لایا 80 سال دی عمر ملے 80 سال دی عمر بشارت ملیا بیٹا چکیا اجے چنگی طرح راج کے نہیں سی ویکھیا او بولیا ابراہیم کل والی گل نہیں رہی جتنا کل تیرا تے میرا پیار سی آج تھوڑی جئی توجہ ہٹ کے پتر وال ہو گئی ہے میں ہونے چک کر لینا اے پیار ہے یا میں پیارا اے چنگا لگ دے یا میں چنگا لگ دا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چک لیا حضرت ابراہیم نے نالی امتحان آیا انہوں بٹھا اے دی مان ہوئی سواری تے بٹھا ایسی جگہ تے چھوڑ کے آ جتے زندگی نام دی چیز بھی نہ ہوئے چرند بھی نہ ہون پرند بھی نہ ہون پانی بھی نہ ہوئے آبادی بھی نہ ہوئے جنگل چھڑ کے آ تے پیچھا ویکھنا ہی نہیں اے دل تے ہاتھ رکھو بیان کرنا بھی شوق ہے تے سننا بھی شوق تے انج کرنا کنا اوکھا کہ چھوٹا جا معصوم بچہ ہوئے تھے سانو کوئی کہہ دے جا چھڑ کے آنے کا جا کم کر لیکن جدو یاری لگ جائے نا رب نا میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے اگر تھوڑا دل منے تو تھوڑا جا مزہ آ جائے میری بگڑی پڑھو سارے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام آواز آئے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی
خطائیں بخشوانے کو خدا کا نام کافی. خود پہ جائے خطائیں بخشوانے کو خدا کا نام کافی ہے. ایمان والا بولے گا خدا کا نام. آواز آئے خدا کا نام کافی ہے. خدا کا نام کافی ہے. زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ. کیوں؟ میری عزت بچانے کو خدا کا نام کافی ہے. آواز نہیں جا رہی. میری عزت بچانے کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری عزت بچانے کو خدا کا نام کافی ہے. خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل. ان کا دل جلانے کو خدا کا نام کافی ہے. ان کا دل جلانے کو خدا کا نام. خدا کا نام. آواز آئے خدا کا نام. خدا کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو خدا. یا اللہ جو زور نہ بولے نو شوگر نہ ہوئے, کینسر نہ ہوئے, کسی بیماری دے وچ مبتلا نہ ہوئے, کسی پریشانی وچ مبتلا نہ ہوئے. میری بگڑی بنانے کو میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام. خطائیں بخشوانے کو خدا کا نام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا لیا سواری دے اتے تے لے کے چل پے. ایسی جگہ آ گئی جتے زندگی نام دی کوئی چیز نہیں سی. بے وادن غیر ذی زرع. اتے جا کے چھڑیا بٹھایا تے واپس مڑ کے نہیں ویکھیا. ٹر پے نے. سیدہ طیبہ حاجرہ پوچھ دیا نے ابراہیم بڑھے بارے اولاد ملیے جنگل جو چھڑ کے گزارے ہو. ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتا. پھر پوچھیا کیوں چھڑ کے جا رہے ہو. ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتا. تیسری مرتبہ کہہ دیا نے کیا اے اللہ دی مرضی ہے. کہ دی مرضی ہے بولو نا. کیا یہ اللہ کی مرضی ہے. ابراہیم جاتے ہوئے کہتے علیہ السلام جی جی یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. سیدہ کہنے لگی ابراہیم جا, رب راکھا تیرا جیڑا رب تینوں نار وچ ضائع نہیں کردا او رب سنوں جنگل وچ بھی ضائع نہیں کرے گا. عقیدہ ہوئے تے جدہ ہوئے نا. جاؤ رب راکھا تیرا. ادھر ستو مک گئے, کھجورا مک گئیاں, پانی مک گیا. حضرت حاجرہ دوڑیاں نے پانی دی تلاش اندر اپنے لئی نہیں بیٹے لئی. تو نے پتہ ہے ماں نو جنی پیاس لگی ہوئے منہ نہ پانی لاوے تے پتر کھچ لوے نہ تے کہ چل تو پی. اپنے لیے نہیں روئی. دوڑیاں چڑیاں صفا دے مقام تے جاتی ماری کچھ نظر نہ آیا. دوڑ کے گئیاں مروہ دے مقام تے جاتی ماری کچھ نظر نہ آیا. نالے دوڑ دیاں نے, نالے مڑ مڑ کے پیچھے ویکھ دیاں نے میرے پتر نو کوئی نقصان دے چیز نقصان نہ پہنچا جائے. آواز آئی حاجرہ 7 گیڑے پورے کر یہ تیری ادا نو قیامت تک میں حج دا رکن نہ بناواں مینوں رب کون آکھے گا. 7 چکر پورے کیتے واپس آئیاں. اے عنوان نہیں میرا.
اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ وچوں پانی جنہوں کی کہندے نے بولو زم زم، پھر آکھو کی کہندے نے زم زم جاری ہویا تے پانی چلیا جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ دوڑ کے آیاں، پتھر چکے، کنکر چکے، مٹی کٹھی کی تھی، انج کر کے گول دارہ بنا کے فرمایا زم زم ٹھہر ٹھہر۔ اے جملہ کا تو سمجھ آگیا نا تو توڑی سبحان اللہ اتنی اونچی آئے گی نا جی سمجھ آیا تھا، نہ آیا تو میری قسمت توڑی بھی قسمت کیا کیا زم زم، رک جا رک جا۔ حضور فرماتے ہیں اگر حاجرہ یہ نہ کہتے کہ رک جا، پوری دوئے زمین تے زمزم پہنچ جانا۔ اگلا جملہ بڑا لطف والا ہے، زم زم۔ میں جو پانی نو واج مارا ہوئے پیاس لگی ہے تے ذرا آجا پانی سنے گا تو آڑی سندا ہے پانی جی میرے خیال ہے منصور آباد کچھ بندے جدے ہیں کہ جنہ دی پانی سننے ساڑی تا بندے ہی نہیں سننے۔ زم زم رک جا، اوہ پانی اصلی ہوئے نا تے ماں دی من جاندہ ہے۔ اور نہیں پتا میں کڈا اچھا جملہ آکھیا تے کھولنا میں نہیں۔ حلال دا پانی ہوئے نا، حلال دا پانی ہوئے نا، حلال دا تے حلالی ہوئے نا، ماں دی بھی من جاندے ماں نو بھی من جاندے۔ اجے بھی نہیں پہنچے میں کیا کیا ہے، پانی ہوئے حلال دا، پانی ہوئے نا چنگا، نہ ماں دی شکایت کر دے نہ ماں موڑ دے۔ پانی چنگا ہوئے تے زمزم بن کے حاجرہ دی من نہیں دے، پانی چنگا ہوئے حلالی بن کے ایسا نو من جاندے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، شرط کیڑی ہے، شرط کیڑی ہے ہووے حلالی پانی، سارے پانی نہیں بن دے۔ نہ رشتے ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، پڑھ لو نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری۔ آواز نہیں یاری، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار او آواز نہیں جا رہی، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار جنت جے تو چاہنا ہے اب رکھ لے پنج تن دی، جنت جے تو چاہنا ہے اب رکھ لے پنج تن دی، توجہ رہے اب رکھ لے پنج تن دی، پنجانو جے من دائیں پہلے چار ضروری، پنجانو جے من خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، پنجانو جے من دائیں پہلے چار، پہلے چار جڑے نہیں بولے وہ بیمار ضروری نے، پنجانو جے من دائیں
پہلے چار کئی جمعہ تو حاجی عابد صاحب ساڑھے حاجی بھی ہوئے تھے وہابی بھی ہوئے یہ فرمائش کرتے سان تو گل آؤں دی نہیں سی چلو آگے یہ تو پنجانو جے من دائیں پہلے چار اے مومن جے کہلاوے تو من نبی دیاں بیویاں نو مومن جے کہلاوے تو من نبی دیاں بیویاں نو او من نبی دیاں بیویاں نو انما واندیاں عظمتاں دے اقرار ضروری نے ایک جملہ سارے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھ لو انما واندیاں عظمتاں دے ماما والا بولے انما واندیاں عظمتاں دے اقرار ضروری نے اقرار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ان حشرن بخشش لئی سرکار ضروری نے زمزم رک جا پانی رک گیا لیکن جاری ہے اوتھے ہی جاری ہے تو دا فیض بھی جاری ہے او دی برکت بھی جاری ہے قیامت تک اے برکت والا پانی جاری رہے گا اگے چلیے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو اذن لے کے اجازت لے کے آج اپنے پتر نو دیکھانا ہے نہیں تے قرآن کہندہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ جدو حضرت اسماعیل دوڑن پھرن والے بن گئے ایک ہوئے بڑھاپے دا پتر پھر ہوئے او دے چ نبوت حسن و جمال دا پیکر پھر تھوڑا جا چلن پھرن والا بن جائے سنے بلوغت قریب پہنچائے فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ ادھرو اللہ نے خواب بھی کھایا ابراہیم سب تو پیاری چیز میرے رستے دے اندر قربان کر اٹھے 100 اونٹ قربان کیتے پھر راتی خواب آیا پھر 100 اونٹ قربان کیتے آواز آئی نہیں جیڑی تینوں سب تو زیادہ پیاری چیز قربان کر سمجھ گئے مینوں پتر تو علاوہ تے اور کوئی زیادہ پیارا نہیں ہے اٹھ کے آ گئے قرآن کہندہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ بیٹا جی میں خواب ویکھے آئے انی أَرَى فِي الْمَنَامِ میں خواب جو دیکھے انی اذبحک فانظر ماذا تری میں تینوں خواب دے اندر ذبح کر رہا میرے ہاتھ چھری ہے گردن تیری ہے تینوں ذبح کر رہا یہ نہیں فرمایا کہ ذبح کر چکے ہیں اگر یہ خواب ہوتا کہ میں ذبح کر چکا ہوں تو پھر حضرت اسماعیل قربان ہو جاتے ذبح ہو جاتے فرمایا ذبح کر رہا ہن تیرا کی خیال ہے میرے بیٹے ہن تو نہ سمجھ آئے گی فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللہ نے جڑا بردبار تے حوصلے والا پتر دیتا سی انہیں اکیا یا ابت افعل ما تؤمر ابو جی جو خواب ویکھیا ہے جلدی کر پورا کر کمال نہیں ایسا پتر ہوئے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے بیٹا چھری چلے گی گردن کٹے گی واہ قرآن کیسی دیانت والی کتاب ہے کہ وہ پتر گلہ پہ کر دے نہیں اللہ فرماندہ میں قرآن بڑھائی جانا حضور تو ہزارہ سال پہلے
وہ آپس ہی باپ بیٹا گلنا کر رہے ہیں. اللہ قرآن بنا کے فرمایا میں دساں گا اپنے سونے محمد دی امت نو انج دے بھی گزرے جے. ستجدنی انشاء اللہ. واہ قرآن عقیدے دی اصلاح بھی کرتا ہے. ابو جی اگر اللہ نے چاہیا کی فرمایا انہیں چاہیا من الصابرین پھر میں صبر کرانگا تے صابرین دے بچوں. حاجرہ جی میرے سرتاج اسماعیل نو تیار کر کپڑے اچھے پوا اکھیں شرما بھی پا ذرا بال چھڑا کی کرنا جی میں ایک دوست وال ادھی ملاقات واسطے جانا. میں اپنے پتر نو کتنا ملانا ہے اپنے بولو مفسرین فرماندے نے بھی دوست کیڑا سی فرمایا اللہ دے علاوہ ابراہیم دا ہور سجانی کوئی نہیں. او اتائیوں تے ابراہیم کہندے سن تو بیلی بولو بولو یار اے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی یارہ باج محمد بخشا اے سنی پئی حویلی. میں ایک دوست نال ملاقات کرانی ہے. حضرت حاجرہ نے نہلایا دھلایا نوے کپڑے پوائے تیار کیتا پتر نو. حضرت ابراہیم نے چھری بھی چک لئی تے رسی بھی چک لئی ہے تے ٹر پہنے کدھر جا رہے ہیں میلے تے نہیں جا رہے شہر وال نہیں جا رہے کسی اور جگہ تے سیر و سیاحت واسطے نہیں جا رہے. اج پتر نو ذبح کرن واسطے مینا وال چلے نے قربان گاہ وال چلے نے. تے جدوں بھی نیکی دا کوئی کم ہوئے شیطان نو کدے بھی برداشت نہیں ہوندا. اے بڑا لعنتی ہے صبح تو دوپہر تک کوئی دکان تے گاہک نہیں ہوندا ادھروں اذان ہوندی ہے 5-7 گاہ کٹے ہو کے دکان تے آ جاندے. ہن دکاندار دا امتحان شروع ہو گیا ہے دکان کھولا یا اذان مننا. جڑے رب والے ان کہتے دفعہ کرو جی لے صبح تک گھومتے نہیں آئے. انہیں 2 گاہ کنوں کے کہنے کھڑے ہو بھئی میں پہلے نماز پڑھ کے آواں گا اذان ہو چکی ہے. پھر اللہ برکت دیندہ ہے نا. کہتی اس طرح کر کے دے دیکھو. اے دین نالو دنیا رکھنی بڑی اوکھی ہے. یہ کسی شیطان دا قول ہے. دنیا مشکل ہی مشکل ہے اور دین آسان ہی آسان. دین میں عزت ہے. جو دنیا دینداری میں رہ کے کمائی جائے خدا کی قسم اس میں بادشاہ ہی بادشاہ. چل پہ انہیں کہ ابراہیم خیر ہے کدھر لے کے چلے ہیں پتر ذبح کروئے اسماعیل بچہ ذبح کروئے. دونوں نے چکے پتھر ماریا ابلیس نو. اللہ فرماندا ہے گھبرانا نہیں حاجرہ دی دوڑ نو بھی میں یادگار بنا دیاں گا حاجیاں واسطے. جڑے تجھی پتھر مارے نے قیامت تک شیطان نو حاجی پنج دے ہی رہن گے. آج پنج رہے ہیں آج پہلا دن ہے پنجیا جا رہے ہیں. 3 شیطان نے 3 دن انہوں پتھر پہنے. میں کہہ رہا بہت ہی وجہ کی یہ 3 دن کو بمار دینے. اللہ فرماندے نے انہیں میرے خلیل دا کیتا سی انکار میرے خلیفے دا کیتا سی انکار. میں کہا مارو اس بے ایمان جڑا میرے خلیفہ نہیں مندہ. مارو انہوں بدبخت نو جڑا میرے خلیفے آدم نو نہیں مندہ. میں کہا جا اللہ جڑے تیرے خلیفے نو نہ مننے انہوں تے پتھر مروائے نہیں تو جڑے تیرے محمد دے خلیفے نو نہ مننے. اللہ فرماندہ ہے گھبرانا لے لوڑ کوئی نہیں. رب دے خلیفے دے منکر نو حاجی مارن گے محمد دے خلیفے دے منکر نو کوئی بھی نہ مارے. ڈیوٹی آپ پہ لا دیا. اللہ اکبر. پہنچ گئے قربان گاہ دی طرف. جے سبحان اللہ کہتے ہن گل بڑی نکتے تے آئی ہے. سارے
سارے کہو یار حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے ابو جی اے میرا کرتا اتار لو میں ذبح ہو جاواں گا ایک کرتا میری امی نو دینا جدو میری یاد آوے گی اس کرتے نو ویپ کے اپنی آنکھیاں ٹھنڈیاں کر لے گی اے کرتا میری ماں نو دے دینا بطور نشانی اپنی اکھاں بھی پٹی بن لو اور میرے ہاتھ پیر بھی بن دیو کدے جدو چھری چلے گی میں تڑپاں گا تے تڑپن نال کدے توڑے دل وچ رحم نہ آ جائے کدے امتحان وچ خلل نہ آ جائے کدے اللہ دے حکم تخیر نہ ہو جائے اپنی اکھاں تے پٹی بن لو کہ مینو ویکھ کے تانوں رحم نہ آ جائے قرآن کہندا فلما اسلم وتلہ للجبین جبین دے بل لٹایا دونوں تیار ہو گئے ایک ذبح کرن واسطے تیار ہو گیا دوجا ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا جڑا ذبح کر رہا وہ بھی نبی ہے جڑا ذبح ہو رہا وہ بھی نبی ہے جدی گردن تے چھری چل رہی ہے وہ بھی نبی ہے جڑا چلا رہا وہ بھی نبی ہے اللہ فرماتا ہے لالا زہر میں چلن نہیں دینی عقیدے والا بندہ بولے گا خلیل تیرا بھی عقیدہ چل جائے اسماعیل دا عقیدہ بھی چل جائے فرمایا جدو میں چلن نہیں دینی کیویں چلے گی لٹا لیا توجہ اچانک اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابو جی میرے ہاتھ پیر کھول دیو رسیاں کھول دیو کیوں بیٹا ارادہ بدل گیا نہیں تاریخ بڑی ظالم ہے تاریخ دان بڑے ظالم نے جدو کوئی بدبخت مورخ کتاب لکھے گا تو انہیں پہ لکھ کے کہنے اسماعیل ذبح ہونا نہیں سی چاندہ زبردستی ہاتھ پیر جو بن دیتے پیو نے بچہ سی بن کے ذبح کر دیتا اب تو ہاتھ بھی کھولو پیر بھی کھولو تے منو ذبح کرو تاکہ تاریخ لکھن والے ادب مقالہ کر دیاں اس زبردستی نہیں کی تھی میں اپنی مرضی نال ذبح ہویا جزاک اللہ سہیل بھائی کوئی زبردستی نہیں کی میں اپنی مرضی سے چھری کے نیچے آیا ہوں لایا زور ہون توڑی توجہ چاہی دیئے لایا زور تے رب نے کیا فرشتے ہو ویکھو اونا تے بڑا زور لایا تے توڑا سبحان اللہ تے بھی زور نہیں لگا میں قربان نہ جاواں توڑے کولوں بھائی اونا دے زور تو بھی قربان تے توڑے زور تو بھی قربان جاواں بھائی میں سبحان اللہ دا بھی زور نہیں آیا ذرا کھچ کے آپ کو پتہ لگے خلیل نو منن والے بیٹھے نے چھری رکھ کے گردن تے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹے بلٹایا ہوا تھا یہاں چھری رکھی پورا زور لگایا اور ایک نبی کی طاقت 40 مردوں جتنی ہوتی ہے اور 40 مرد بھی دنیا کے نہیں جنتی پھر خلیلو زور لگایا اللہ نے کہا دیکھو فرشتو تسی کہندے سونا نہ بنا تسی آکھیا سی انسان نو نہ بنا اے ویکھو اے میرا یار جے تے فرشتے آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر تسی بھی آکھو کہہ دیو ابراہیم علیہ السلام نے جدو سنیا کہ فرشتے میری اس قربانی نوے کہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت اسماعیل نے تھلو سنے تو نہ کیا اللہ اکبر وللہ الحمد فرمایا اے بھی ادا ہو گئی پڑھو اللہ اکبر سارے آکھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد چھری چلائی
زور لایا نہیں چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے چلتی کیوں نہیں، چل، اور تیز کیا، تھوڑا سا سیدھا کر کے یہاں رکھی، پہلے ادھر رکھی نہیں چلی۔ فرمایا ہو سکتا ہے ہڈی کی وجہ سے نہ چلے، ادھر رکھی، نبی کا نرم و نازک گلا یہاں رکھی، نہیں چلی۔ علماء لکھتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھینچ کے چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ادھر چلتی ہے، پتھر پہ چلتی ہے، زمین پہ چلتی ہے، لیکن اسماعیل کے گلے پر، آگے سنیے دل پہ ہاتھ رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں چھری رکھی گردن پہ ایسے، اور پورا اوپر سے زور لگایا، پورا زور لگایا، خلیل نے کہ شاید چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ وہ چھری اپنے دستے کے اندر واپس گھس گئی، ادھر کچھ نہیں ہوا، تو حضرت ابراہیم خوش ہو گئے بھی چل گئی، لیکن دیکھا تو آخر کار رب نے فرمایا جبریل جی یا رب جلیل، اے میرا خلیل۔ حضرت ابراہیم نے چھری تے غصہ کیتا تے کہنے لگے چل دی کیوں نہیں، چھری کہہ دی یا اللہ مینوں ذرا زبان دے، میں تیرے یار نال ایک گل کر لواں۔ چھری آکھن لگی میرا کی قصور ہے، تو خلیل ہے او جلیل ہے، او کہندا نہیں چلنا، تو کہنا چل، ہن وہ خلیل ہے، تو خلیل ہے او جلیل ہے، میری رحم دی اپیل ہے، میں کی کرا تیرا کھا مننا یا او دا کھا مننا، لکھ زور لا جدو تک انہیں نہیں کہنا میں نہیں چلنا۔ قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، ابراہیم آگ وچ گئے، اللہ نے آگ انہوں نے کیا، اللہ نے ابراہیم انہوں نے فرمایا کہ ذرا کپڑے کجلا خیال لڑ جاوی، اللہ نے آگ انہوں کیا یا نار کونی باردم و سلاما علی ابراہیم، خبردار نار میرے یار نو کچھ نہیں کہنا۔ ایتے اسماعیل چھری دے تھلے وے، اللہ نے اسماعیل نو نہیں فرمایا دھیان نہ لیٹ جا، اللہ نے برائے راج چھری نو گل کیتی ہے خبردار نہیں چلنا، اے میرا یار ہے میں امتحان لینا ہے، چل جبریل جنت وچوں کالے رنگ دا دمبا تے مینڈا لے جا، رکھ اس حضرت ابراہیم دی چھری تھلے، آئے نے رکھیا ابراہیم دی چھری تھلے، اسماعیل نو سہر سے کر لیا، چھری چل گئی، ابراہیم خوش ہویا چل گئی، اکھاں کھولیاں، اسماعیل مسکرا رہا ہے، دمبا تڑپ رہا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ذبح عظیم دے بدلے حضرت اسماعیل نو بچا لیا۔ بس آخری گل کریے تے گل ختم کریے، او جڑا دمبا حضرت اسماعیل نو بچان آیا سی، وہ جنت جو آیا سی، بہت بڑا جملہ ہے، کہاں سے آیا تھا؟ کیوں سہیل بھائی کہاں سے آیا تھا؟ بھائی شہباز صاحب وہ کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے آیا تھا۔ یہ دمانا ہے جننے بھی لوکی نبیاں تے قربان ہوئے نے نا آن دے جنتی چوئی نہیں، میں تو نکی آکھے آجا، جو بھی نبی کے اوپر قربان ہوئے آئے جنت سے گئے بھی جنت میں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ دمبا جنت سے آیا تھا واپس جنت جائے گا، نہیں مزہ آیا، نہیں آواز آئی، ماما دا دودھ پی کے حلال کرو، پھر کہو بھائی اسماعیل کو بچانے کے لیے جو دمبا ذبح ہو جائے، اسماعیل کے لیے جو ذبح ہو جائے وہ تو جنت جائے، اسماعیل کے لیے جو ذبح ہو جائے وہ جنت جائے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو ذبح ہو جائے، بار بار کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو ہوش دلا رہا ہوں، کہیں دور پہنچانے میں نے، اسماعیل کے لیے جو ذبح ہو جائے وہ جنت سے آئے، جنت میں جائے، اور جو محمد کی عزت کے لیے ذبح ہو جائے
حضور کے لیے ذبح ہو جائے، حضور کی ناموس کے لیے ذبح ہو جائے، حضور کی ختم نبوت کے لیے ذبح ہو جائے، صدیق کی صداقت کے لیے ذبح ہو جائے، جو فاروق کی عدالت کے لیے ذبح ہو جائے، جو عثمان کی حیات کے لیے ذبح ہو جائے، جو علی کی شجاعت کے لیے ذبح ہو جائے، جو حسن و حسین کے لیے ذبح ہو جائے، جو نبی کی ازواج و بنات کے لیے ذبح ہو جائے، جو قرآن کے لیے مارا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، اسماعیل کے لیے آنے والا جانور جنتی ہوتا ہے، محمد کے لیے ذبح ہونے والا انسان کتنے مرتبہ والا ہوگا بھائی؟ جو حضور کے لیے قربانی دے، 3 منٹ ہو گئے نے، 4 منٹ اور دے دے، کچھ نہیں ہوندہ یار، ٹائم تے چھڑنی سے، لیکن میں ادھار مانگے جس ملک دا وزیر اعظم مانگے، میں کوئی سیاسی گل نہیں کردا، جس ملک دا وزیر اعظم مانگ کے ملک چلائے، اس ملک دا خطیب جے تھوڑا جا ٹائم مانگ کے تقریر چلا رہے تھے، کڑا کفر ہو جانا۔ بس کریے یہ گل کر چھڑی، ایماندار نہ دسا بعد فتوہ نہیں لانا۔ اچھا بھئی، جو دمبا اسماعیل علیہ السلام کے لیے ذبح ہو جائے، وہ جنت سے آیا تھا، جنت میں گیا، اور جو حضور کے لیے ڈنگ کھائے، آپ نے پہنچے میں کیا کہہ گیا، جو نبی کے لیے غار میں ڈنگ کھائے، وہ صرف جنت میں نہیں ہے، وہ جنت میں اب بھی ہے، حضور کے پہلو میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، امی عائشہ کے حجرے میں ہے۔ آواز آئے تو آخری جملہ کہنے لگا ہوں، تیری میری ہر حلالی کی ماں کے حجرے میں حضور بھی ہیں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے۔ جو نبی کے لیے ذبح ہو جائے، آمنہ کے لال کے دین کے لیے ذبح ہو جائے، وہ بھی جنت سے آیا ہے اور جنت میں جائے گا۔ جو نبی کے دین کے لیے قربان ہو جائے، وہ جنت سے آیا اور جنت میں جائے گا۔ یار کی پتہ محرم میں جمعہ پڑھائیے یا نہ پڑھائیے، ایک جملہ پر میں کہہ دینا، نبی کے دین کے لیے جو قربان ہو جائے، وہ جنت سے آیا، جنت میں جائے گا۔ تینوں وجہ بھی حسین سمجھ نہیں آیا؟ نہیں سمجھ۔ نام مٹ گئے حسین کو مٹانے والوں کے، برباد ہو گئے حسین کو مٹانے والے۔ ارے جو پانی پی رہے تھے ان کا نام کوئی نہیں لیتا، جو پیاسا شہید ہو گیا ہر زبان پر حسین 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 ہو رہی ہے۔ آخر جنہوں نے 6 مہینوں کا بچہ بھی قربان کر دیا، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قرب حاصل کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، نام آج تک روشن، جو قوم قربانی دیتی ہے اس کا نام روشن رہتا ہے۔ آخری پیغام لیجئے، کل کے دن سے جانور کے گلے پہ جب چھری رکھو گے، بس سمجھنا میں نے گائے ذبح کر دی، بکرا ذبح کر دیا، دمبا ذبح کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچ لینا چھری ہاتھ میں پکڑ کے کہ یا اللہ جس طرح میں تیری رضا کے لیے جانور ذبح کر رہا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے میں چاہتا ہوں آج کے بعد میں اپنی غلط خواہشات کو بھی ذبح کر رہا ہوں۔ اگر میرے اندر چغلی کا جذبہ ہے، یا اللہ آج کے بعد وہ ذبح،
حسد ہے تو آج کے بعد وہ ذبح، تکبر ہے تو آج کے بعد وہ ذبح، زیان اگر میرے اندر جذبہ ہے تو آج کے بعد وہ ذبح، اگر غیبت کرتا ہوں تو آج کے بعد وہ ذبح، کسی مسلمان کا حق کھاتا ہوں یا اللہ آئندہ نہیں کھاؤں گا اور واپس کروں گا، یا اللہ تمام نفسی خواہشات کو ذبح کر کے میں اس طرح تیرے دربار میں آنا چاہتا ہوں، ادھر جانور ذبح ہو، ادھر ساری نفسانی خواہشات ذبح ہو جائیں، تاکہ تیری جانور کی قربانی بھی قبول ہو جائے اور ہم اللہ کے مقرب ترین بندے بن جائیں، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔